پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی. سر آج 2 ٹاپکس پہ بات کیے لیتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ کل ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی شریک ہو رہے ہیں. گو کہ یہ ورچوئل ہو رہی ہے میٹنگ، اور اس میں جتنے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. پی ایم مودی ظاہر ہے کہ اس کو پریزائڈ کریں گے، انڈیا اس کو کروا رہا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہم اس میں کیا اچیو کر سکتے ہیں یا کیا بات ہوگی. اسی کے ساتھ ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے انہوں نے تعریف کی ہے انڈیا کی میڈ ان انڈیا پالیسی. اور اس پہ انہوں نے ایک تو یہ کہ وہاں کے انہوں نے کہا کہ میں اس کو بہت وہ دیکھتا ہوں، اور انہوں نے اپنی کنٹری میں بھی اس کو انکریج کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی پالیسیز ہے اس میں میڈ ان انڈیا ایسی ہے کہ جس نے اس کنٹری کو آگے ترقی کی طرف لے کر گیا ہے. تو پہلے سر سٹارٹ کر لیتے ہیں ایس سی او سے. تو بیرسٹر صاحب، یعنی اس سے پہلے ہمارے فارن منسٹر گئے جو فارن منسٹرز کی تھی اجلاس، تو اس سے ہم نے دیکھا کہ ایسا ہم کچھ اچیو تو نہیں کر سکے، یعنی اس سے کیا اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل کی میٹنگ کو میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا شریک ہونا کیا ہمارے لیے جو ہے یہ اچھا پیغام ہوگا یا ریلیشنز کے لیے؟ دیکھیں جی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے یہ ایس سی او، تاکہ لوگ ایک اس کو کنٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں. بنیادی طور یہ جو ایک کوآپریشن ہے، ایک والنٹیئر قسم کا انیشیٹو ہے مختلف ملکوں کا، کہ جس میں کوئی جو ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے جو لوگوں کے ترقی اور ریجنل اور انٹرنیشنل کوآپریشن کے حوالے سے جو ان کے تصورات ہیں ان کے مطابق ملک شمولیت کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں، تو اس میں ان لمیٹڈ قسم کی امکانات ہوتے ہیں جن کو آپ پاسبلٹیز کہتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے. بنیادی طور پہ ایس سی او کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انیشلی موقف جو ہے وہ ایک طرح کا نیگیٹو موقف رہا ہے. چونکہ اس کو میں کیوں کہتا ہوں، یہ بڑی وضاحت ضروری ہے اس چیز کی کہ دیکھیں جو آپ کی نیگیٹیویٹیز ہیں یا جن ملکوں کے ساتھ آپ کی ناراضگیاں ہیں یا کسی طرح کے کانفلکٹ ہیں یا ان ایزی قسم کی ریلیشن شپ ہے، وہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو آپ جو ہے وہ کانفلکٹ یا کرائسس کا چیپٹر کہہ سکتے ہیں. اور اس کو حل کرنے یا نہ کرنے کا اپنا ایک میکانزم اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا ٹوٹل گفتگو بند ہے یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. لیکن اس کا اپنا ایک میکانزم ہوتا ہے ملکوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کا. لیکن اس میکانزم کو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا فورم بن رہا ہو جس میں کوآپریشن ہو، امن اور بھائی چارے کی بات ہو رہی ہو یا ترقی کی بات ہو رہی ہو، تو اس کو بھی آپ اسی جو ہے وہ فارمولے اور اسی لاٹھی سے آنکھنا شروع ہو جائیں گے. چونکہ جی اس ملک کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تعلقات درست نہیں ہیں، اس لیے ہم کوآپریشن کے محاذ پہ بھی ہمارا ایٹیچیوڈ وہی ہوگا جو جنگ کے محاذ پہ ہے یا کرائسس کے محاذ پہ ہے یا کانفلکٹ کے محاذ پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو مکس اپ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کو لے کے جتنے بھی امپارٹنٹ قسم کے ایونٹ ہوئے وہ محض اس لیے کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان نے ان اپرچونیٹیز کو ضائع کیا جن کو آپ وہ جو گلوبل ساؤتھ کا بہت بڑا امپارٹنٹ ترین ایونٹ تھا جو کہ انڈیا نے کرایا، اس سے لے کے تو یہ ایس سی او سے لے کے تو اس طرح کے جو دوسرے جو ہے وہ ایون سارک وغیرہ، ایون آپ ساؤتھ ایشین جو کوآپریشن کے مختلف قسم کے فورمز ہیں ان سب پہ دیکھ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا اس فورم کو ہم جو ہے اس طریقے سے ہم نہیں کرتے. اب یہ جو بلاول نے پہلی دفعہ تھوڑا سا پازیٹیو رویہ اختیار کیا اور اس نے انسسٹ کیا کہ ہم جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا ایک بڑا سیگمنٹ اس وقت اس کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو ایس سی او میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی پالیسی یہی تھی کہ اس طرح کے تمام فورمز جو ہیں ان کا ہم بائی کاٹ کریں،
جس طرح کہ آپ کھیل کے میدان میں یا کرکٹ میں یا اس طرح کی چیزوں میں آپ کا رویہ ہے کہ یہ چیز جو ہے انڈیا میں ہو رہی ہے تو اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس نے ایک اچھا ڈیسیجن کیا جس کی وجہ سے اگر آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا لیکن کم از کم آپ کا جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو اس طرح کے ملکوں نے ان میں شرکت کی ان کے ساتھ آپ کے کمیونیکیشن کے نئے چینل جو ہیں وہ کھلے۔ اب یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر شرکت کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ورچولی کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیس ٹو فیس جو ملاقات کی اپارچونیٹی ہوتی ہے اور اس سے جو دروازے کھلتے ہیں وہ تو ظاہر نہیں کھلیں گے، لیکن وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں دے دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ اس سے کیا اچیو کرتے ہیں یا نہیں، کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ آپ کی لیٹسٹ جو ہے وہ پالیسی کیا ہے، کہ کیا آپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آپ کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے ان ریزالوڈ قسم کا، اس کو لے کے تو پورے خطے میں یا دوسرے الفاظ میں ایون گلوبل لیول پہ کسی قسم کا کوئی بھی جو کوآپریشن ہوا ہے یا جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے راستے میں سٹمبلنگ بلاک بننا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو ریزالو کرنے کے لیے کسی حد تک جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ شو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا پرائم منسٹر کی اسپیچ پہ، اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے وہی رٹ لگائی جو ماضی میں لگتی رہی، یا جو 5 کو ریورس کرے 5 کو ریسٹور کرے، تو اس کے بغیر ہم جو ہے وہ انڈیا سے بات نہیں کر سکتے یا کسی طرح کا کوآپریشن نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ ایک سابوٹاجنگ قسم کی سچویشن ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ یا اس طرح کی وہ نہیں آیا ہے اعلامیہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان ایگزیکٹلی پوزیشن کیا اختیار کر رہا ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بے شمار قسم کی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں جی، بریک تھرو کی، جو آپ کے درمیان ایک ان ایزی قسم کی دیوار کھڑی ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ دراڑ پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا پاکستان کی جو ہے خارجہ پالیسی آج جو ہے، چونکہ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے کوئی ہے ہی نہیں، اسپیشلی جو فارن افیئرز کے محاذ پہ، اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ انڈیا کو لے کے، چونکہ یہ جو ہے 50 سالہ پرانی رٹ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا بار بار انہی الفاظ میں، اس کو پالیسی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کسی شکل میں ایک اپنا بلیو پرنٹ پیش کریں کہ ہم اس خطے کے 2 ملک ہیں جنہوں نے اسی خطے میں رہنا ہے، اور یہاں ہمارے لوگوں کی زندگیوں اور موت کے سوال اور اسباب جو ہیں وہ اسی خطے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، یہ جب تک وہ واضح نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ کچھ کہنا قابل از وقت ہے۔ جی سر، ایک اور ٹاپک جو ہم نے آج منتخب کیا اس میں یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے یہ تعریف کی گئی۔ میں آپ کو بلکہ آپ کے سامنے خبر ہی ایگزیکٹلی رکھ کے دیتی ہوں، جس میں جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اے بگ فرینڈ آف رشیا، ایک تو یہ بولا، اور پھر انہوں نے کہا میک ان انڈیا کیمپین جو ہے وہ اس نے ایک بہت ہی زبردست امپریسو ایفیکٹ جو کنٹریز اکانومی ہے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر وہ اس کے اندر آگے کہتے ہیں کہ آور فرینڈز ان انڈیا اینڈ آور بگ فرینڈ، بار بار وہ یہ دہراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مودی لانچڈ دی میک ان انڈیا انیشیٹو سیورل ایئرز اگو، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے بہت ہی ایک افیکٹ اکانومی پہ ڈالا ہے، تو انکریج کر رہے ہیں اپنے کنٹری میں بھی وہ اس طرح کی بات۔ اس میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ فرینڈ تو پہلے سے ہیں، تو پھر اس سچویشن میں، اور پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسے ہی وہ ہوئی ہیں کہ جس میں رشیا ہمیں چائنا کے ساتھ بھی کھڑا ہوا نظر آیا ہے، تو کیا اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی ہے یا ویسے ایک بات کہی ہے؟ اور ساتھ جو میک ان انڈیا یا میڈ ان انڈیا کی جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ فرمائیے گا کہ کیسے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو میڈ ان انڈیا یا میک ان انڈیا والی بات ہے، اس میں تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جی، یہ تو بڑا پرانا سلوگن ہے، اور ظاہر ہے انڈیا سے بھی یہ چل رہا ہے اور باہر میں بھی بہت سارے ملک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔
لیکن بنیادی طور پہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاوہ باقی جو ملک ہیں ان کے جو فارن افیئرز ہیں اور ان کی جو دوستیاں اور دشمنیاں ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں کہ جی یہ ہمارا دوست ہے اور یہ دشمن ہے اور یہ لکیر ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں، جیسے آپ نے مثال دی کہ اسی طرح کی تعریفیں چین کی جو ہے وہ انڈیا سے کہیں بڑھ کے تو پوٹین پہلے مختلف اوقات میں کر چکے ہیں، مختلف فورمز پہ بھی اور انڈیویجولی بھی. حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کی دوستی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ روس کی دوستی بہت پرانی ہے، ہسٹوریکل ہے، اور وہ بڑی اس کے روٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو چین. چین کے ساتھ ان کا ماضی جو ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کانفلکٹ ریڈن اور ان ایزی رہی ہے. چین کے حوالے سے روس کا جو سوویت یونین کے وقت سے لے کے تو ایک کانفلکٹ جو ہے اور ایک کلیش جو ہے وہ نیشنلزم پہ اور سوشلزم پہ اور بہت سارے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ اور انٹرنیشنل امپیریلزم کے حوالے سے باقاعدہ ایک کانفلکٹ رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ چین کے ساتھ مثالی قسم کے تعلقات کریٹ کیے اور اس حد تک لے گئے کہ یوکرین کے سوال پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کا بگیسٹ اور موسٹ پاورفل الائز اور دوست جو ہے وہ ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کا موسٹ پاورفل اور کلوز ترین الائی ہونے کے باوجود ہندوستان بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے کوئی کانفلکٹ پہ نہیں ہے یا کوئی انیزی ریلیشن شپ پہ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کیا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ بعض چیزوں پہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جیسے انڈیا پاکستان کے کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں یا کشمیر پہ ڈسپیوٹ ہے یا پانی پہ ہے یا جو بھی پاور گیم پہ ہے یا خطے کی سپرمیسی اور بالادستی پہ ہے، جو بھی آپ اٹھا لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کی اچھائیاں اور ان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو بھی نظر انداز کریں. جیسے پوٹین نے یہ کیا کہ تعریف کی ہے، یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہندوستان اور روس دونوں کے لیے ایک بڑا کہیں ایک 50 سال پرانا ایک نعرہ ہے میڈ ان انڈیا یا میڈ ان رشیا کا، جو کہ یہ ایک بنیادی چیز سمجھی جاتی تھی ہسٹوریکلی کہ کوئی ملک صرف اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہ اپنی چیزیں خود پیدا کرنے اور اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرنے اور اپنی جو اکنامک بیک بون ہے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے اسٹرینتھن کرے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے میڈ ان انڈیا، جو کہ انڈیا گزشتہ کم از کم 10-12 سالوں سے کر رہا ہے، جو کہ اس نے بہت سارے انٹرنیشنل چیزیں جو ہیں اس میں ریمارکیبل ترقی کی، ٹیکنالوجی میں کی، جس سافٹ ویئر پروڈکشن اور اس میں جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے ایکنالج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض جو ہے وہ انڈیا کو کمپلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ نئی ابھرتی ہوئی حقیقت جو ہے اس کا اظہار ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب اکنامک جو فیلڈ ہے اس کے اندر اپنے جو فٹ پرنٹس ہیں اسپیشلی جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے اور اس اعتبار سے جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کے لیے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ یا چیلنجنگ قسم کا تھاٹ جس کو آپ کہتے ہیں. جی تو صاحب اس میں سے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے ایسے کنٹریز ہیں کہ وہ یہ جو ایک کیمپین ہے میڈ ان انڈیا یا جو بھی کنٹری ہے میڈ ان رشیا یا دوسرے کئی کنٹریز میں یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے. جیسے کہ اب خود وہ اپنے کنٹری میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو انکریج کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کیمپین بہت کامیاب رہی. تو آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ان کی کیمپین سب سے ہی آگے نکل گئی کہ اس کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیا نے جو لاسٹ ڈیکیڈ میں جو ترقی کی ہے جی ان چیزوں میں جو کہ جدید دنیا کی ضرورت ہیں، مثلا جو ٹیکنالوجی ہے، سافٹ ویئر ہے، ایون جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اس طرح کی دوسری بے شمار چیزیں جو ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ایکنالج تو کرنا پڑتا ہے. جو آپ کی ریئلٹی آپ کے سامنے ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس بنیاد پہ جو ہے وہ پوٹین نے اس کو ایکنالج کیا ہے. تو اس کی
وجہ یہی ہے کہ انڈیا نے ایک جو ہے وہ ریمارکیبل سٹیپ لیا ہے اس فیلڈ میں، اپنے آپ جی کو اسٹیبلش کیا ہے، تو تبھی ریکگنائز ہوا۔ جی جی ویسے میرا اس میں یہ بھی تھا کہ ایک جیسے ہمارا بھی ہم کہتے ہیں نا زرعی ملک ہے، ہمارے پاس بھی سورسز تو وہ سارے ہیں، زمین بھی ایک ہی ہے، تو وہیں سے ایک طرف ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیا ان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اس کا بھی فیکٹر ہے، یا صرف یہ کہ پالیسیز غلط پالیسیز یا صحیح پالیسیز؟ دیکھیں جی، کوئی نہ پاپولیشن ہے اور نہ کوئی اور فیکٹر ہے، بنیادی طور پہ یہ پالیسی کا سوال ہے۔ اور پالیسی یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ملک کے جو اکانومک سٹرکچر ہے، لینڈسکیپنگ اس بنیاد پہ کریں کہ ہم نے $2-4 بلین کا قرض لینا ہے باہر سے اور ہر قیمت پہ لینا ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں ملک گرو رکھنا پڑے، اس کی انڈیپینڈنس داؤ پہ لگانی پڑے، اس کی پالیسیز پہ، اور ایون اس کے چھوٹے چھوٹے جو اختیارات ہوتے ہیں، ایک میونسپیلٹی کے اختیارات جو ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ IMF سے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے، لیکن ہم نے $2-4 بلین لینے ہیں اور وقت کو آگے دھکیلنا ہے اور اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پالیسی ہے نا، دس از اے پالیسی۔ کیونکہ پالیسی آپ یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ 6 منتھ یا 3 منتھس میں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، اور اپنی بکس جو ہیں وہ آپ کس بنیاد پہ بیلنس کریں گے۔ تو اس کا جو بلیو پرنٹ پاکستان کے پاس فار نیکسٹ 6 منتھ ہے، وہ گھما پھرا کے تو واپس جا کے تو IMF کے $2-4 بلین یا سعودی عربیہ اور چین کے 2-4 یا UAE کے $2-4 بلین کے ارد گرد گھومتا ہے، جو آپ کی پالیسی ہی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا ایک سرکل بن گیا ہے، جس سے کہ حکمران طبقات باہر نکل کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ مجھے گزشتہ 5 سال میں ایک مثال دے دیں کہ جس میں پاکستان میں کسی ایک منصوبے کا اعلان ہوا ہو جو کہ کوئی قابل ذکر منصوبہ ہو کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی 30-40 ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا، یا اس کی وجہ سے کوئی جو ہے 1,00,000-2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے باہر نکلیں گے، یا اس کی وجہ سے اس ملک میں بیماری، بے روزگاری یا بھوک اور ننگ میں اتنے % کمی ہوگی۔ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں، یعنی جس ملک میں گزشتہ 10 سال سے ایک بھی قابل ذکر منصوبہ ایون بکس میں ڈسکس نہیں ہوا، اس کی پالیسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ قرض لینے کی پالیسی اور وقت کو آگے دھکیلنے کی پالیسی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو آپ نے مثال دی مثلا زراعت کی، تو زراعت میں آپ مثلا ایک چیز لے لیں، فار ایگزامپل آپ کا جو آم ہے جس کی آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آم جو ہے وہ جو سٹیٹس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ آم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ کیسے ہے، وائی؟ جبکہ پاکستان زرعی ملک تو اور چیزوں میں بھی ہے نا، تو پھر اس میں گندم بھی آنی چاہیے، اس میں رائس بھی آنے چاہیے، اس میں اور چیزیں بھی، لیکن آم جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا بالکل ایک ہی طرح کا آم ہے، ایک ہی طرح کی قسمیں ہیں، ایک ہی طرح کے ذائقے ہیں، تو وہ انڈیا سے زیادہ کیسے ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ اس پہ میں نے ریسرچ کی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا 95% آم جو ہے آپ کس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ایران، افغانستان اور چین۔ اگر جو ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہوتا، ممکن ہے اس کا کوئی قابل ذکر امپیکٹ نہ ہوتا، چونکہ انڈیا اپنے آم بنا رہا ہے تو چلے نہیں ہے، لیکن یہ 3 ملک کون ہیں جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں نا، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپرٹی ہے، کوئی زراعت کا کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو پاکستان جیسے ایک غریب، بدحال اور مصیبت زدہ ملک کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے تجارت کرے۔ آپ کا یہ جو آم جا رہا ہے اس کا 50% تو ایران میں جا رہا ہے، تو آپ اگر یہی اصول جو ہے وہ سب چیزوں پہ اپلائی کریں کہ ہم جو جو چیزیں پروڈیوس کریں گے اس میں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کریں گے، جس میں انڈیا سرفہرست ہے، اور انڈیا میں بار بار سرفہرست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ چین اور ایران کی نسبت کہیں زیادہ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگ ایک طرح کے، ان کا مثلا بہت ساری چیزیں جو کنزیومر گڈز ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کھانا پینا، کپڑے، لباس، فرنیچر،
طرز تعمیر، یہ چیزیں زیادہ جب آپ کی آپس میں ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی منڈی زیادہ وسیع، زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ آسان ہے۔ تو اس میں پالیسی کا کوشچن ہے کہ دیکھیں ایک چیز کی پالیسی، اب اگر پاکستان طے کر لے کہ نہیں جی ہم نے جو ہے وہ ایران کو نہیں بیچنے یا چین اور افغانستان کو نہیں بیچنے بلکہ صرف یورپ اور امریکہ کو بیچنے ہیں، تو آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ آج جتنا ہے اس کا 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا تعلق پالیسیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پالیسی کا تعلق یہ ہوتا ہے اب آپ کا ایران کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ جھگڑا ہے، بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو عام بیچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے بہت ساری چیزیں خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں، جس میں آئل بھی ہے، رائس بھی ہے اور ساری چیزیں۔ تو یہ سارا سوال جو ہے پاکستان کا جو فیلئر ہے، ایک عبرتناک قسم کا فیلئر اسپیسیفکلی ایکسپورٹ کے محاذ پہ، جو اس وقت آپ اس کو ایک طریقے سے زیرو ہی سمجھ لیں انٹرنیشنل سٹیٹس کی روشنی میں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ پالیسی میں فلاح ہے، اور وہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو لے کے بیٹھ گئی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور سر اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تحفے کے طور پر تو عام جا رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر طیب اردوان کے لیے تو عام یعنی مینگو ڈپلومیسی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لے جاتے ہیں جناب چلیں تھوڑا بہتر ہو جائے حالات ان کے ساتھ تعلقات، لیکن ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کر پا رہے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں فائدہ ہو۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم بیرسٹر صاحب، تھینکس اے لاٹ۔ آپ کا شکریہ جی۔